یہ جو معاف کرنے کا ایلیمنٹ ہوتا ہے نا، یعنی کہ بندے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو، زیادتی ہو رہی ہو، اس کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہو، لیکن اس کے باوجود وہ بندہ اللہ کی خاطر سب کو معاف کر رہا ہے، اپنا دل صاف رکھ رہا ہے، اللہ پہ چھوڑ رہا ہے سب کچھ. اس مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کے بے حد قریب ہوتے ہیں. اللہ ان سے بڑی محبت رکھتا ہے. قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ جو غصے کے خون کو پی جاتے ہیں، جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، اللہ کی خاطر نرمی والا رویہ اختیار کرتے ہیں، نہ کہ یہ کہتے پھرتے ہیں وہ بھی ایٹیٹیوڈ میں آ کے کہ ہم بڑے غصے والے ہیں، مجھے غصے میں کچھ نہیں سمجھ آتی. ابے تو پاگل ہے؟ اگر غصے میں تجھے کچھ نہیں سمجھ آ رہی تو یہ تیری ایک ویکنس ہے، اسے دور کرنے کی کوشش کر. کیا فائدہ ایسے غصے کا کہ جس میں تم 2-4 منٹ کے جذبات کو سامنے رکھ کر اپنے لیے برے فیصلے کرو، لوگوں کی زندگیاں اجاڑ دو، اپنی مینٹل ہیلتھ بھی خراب کر دو، اپنا دل بھی گندا کر دو. کچھ ایسے فیصلے کرو کہ بعد میں ٹھنڈا ہونے کے بعد تمہیں افسوس ہو اور ساری زندگی کے لیے پھر تمہیں پچھتاوا رہ جائے. تو اسے بہتر تھا نا کہ وہ غصے والے 5-10 منٹ کنٹرول کر لیتے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، جو غصے کے گھوٹ کو پی جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں، دھیمے پڑ جاتے ہیں، انوائرمنٹ چینج کر لیتے ہیں اپنا. والعافین عن الناس، جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. لوگوں سے غلطیاں ہوئی، ان کو ریئلائز ہوا، یا چلو ریئلائز نہیں بھی ہوا پھر بھی اس نے معاف کر دیا. لوگوں نے اس کا نقصان کیا، اسے ہرٹ کیا، اب لوگوں کو ریئلائز ہو گیا کہ یار ہم نے تو فلاں بندے کو، ایک سیدھے سادے بندے کو ہرٹ کیا، اور وہ آتے ہیں معافی مانگتے ہیں، یہ معاف کر دیتا ہے. یا چلو اگر وہ معافی نہیں بھی مانگتے، یا پھر پوری زندگی ان کو ریئلائز تک نہیں ہوتا، پھر بھی اللہ کی خاطر اپنا ہر ظلم، اپنا ہر ستم، دوسروں کی ہر نادانی کو معاف کر دیتا ہے. تو ایک بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑے ظرف کا کام ہے یہ جو محبت کے دعوے کرتے ہیں نا، یہی لوگ کندھے دے کر زمین کے حوالے کر کے 2-4 دن کا رونا رو کے بھول جاتے ہیں. تو ہمیں ساری عمر یہ غلط فہمی رہتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے خاص ہے، ہمارے ہونے سے دنیا ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے. نو بڈی، تیرے ہونے نہ ہونے سے واللہ کسی کو فرق نہیں پڑنے والا. اللہ کے لیے آیا تو اللہ کے لیے رہ، اور اللہ کے پاس جا. چھوڑ دفع کر یہ دنیا کی فکریں، جتنی ہے اس پہ خوش رہ. اگر آج تیرے پاس گاڑی واڑی نہیں ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں، کل آ جائے گی. ٹینشن نہ لیا کر، گھر نہیں ہے، گاڑی نہیں ہے، لوگ نہیں ہے، دوست نہیں ہے. نہیں ہے تو نہیں ہے، جو چیز ہے ہی نہیں اس کی ٹینشن کیوں لینی؟ اللہ تو ہے نا. دیکھ، تو کہتا ہے دوست نہیں ہے، اگر دوست ہوتا تو تجھے خوشی ہوتی. تو کہتا ہے گاڑی نہیں ہے، اگر گاڑی ہوتی تو تجھے خوشی ہوتی ہے نا. یعنی جو چیزیں نہیں ہیں تو ان کے بارے میں سوچتا ہے، اور جب چیزیں تمہاری زندگی میں آ جاتی ہیں تو پھر تمہیں خوشی ہوتی ہے. تو اللہ کے بندے، جو اللہ تمہاری لائف میں ہے، جس تو اللہ کا بندہ ہے، یہ بات تجھے خوش کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ ساری عمر کیا لوگوں کے لیے، دنیا کے لیے روتا رہے گا، انتظار کرتا رہے گا؟ تو میری جان، اپنے اس لٹکائے ہوئے پیارے سے چہرے پر خوشی کے آثار لا. حیران کر دے اس دنیا کو کہ بھائی اس فقیر کو کس بات کی خوشی ہے. پریشان کر دے اس دنیا کو کہ یہ تو اکیلا ہے، اس کا تو کوئی ساتھ ہی نہیں دیتا، پھر یہ اتنا خوش کیوں ہے، اتنا مضبوط کیوں ہے؟ اب انہیں کیا خبر کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے، وہ چھوڑ کے نہیں جاتا، جو تمہیں بہت محبت کرتا ہے، جو تم سے بہت پیار کرتا ہے. اچھا لگ رہا ہے نا سننے میں؟ یہی حقیقت ہے. سوچ اس کا یقین تجھے کس درجے پر فائز کر سکتا ہے. سوچ اگر تو آج یہ یقین کر لے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھ سے خوش ہے، اللہ میرا دوست ہے، تو کتنا خوش ہو جائے گا، اور اس خوشی میں جھوم اٹھے گا. تو ساری ٹینشنیں تیری غائب ہو جائیں گی. تو ہمیشہ رہتا ہی اس میں کہ یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں. جو ہے اس پہ فوکس کر. مسلمان ہے تو، تیرے پاس ایمان ہے، تیرے پاس اللہ کا تعلق ہے، تعارف ہے، جنت دوزخ کا یقین ہے. لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ان چیزوں کا یقین ہی. اللہ کے بندے، دنیا ملنے کے بعد دنیا والوں میں تیری واہ واہ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے مل جانے کے بعد آسمان والے بھی تیری تعریف پہ اتر آتے ہیں. خواہش ہی کرنی ہے تو کوئی بڑی خواہش کر، راضی ہی کرنا ہے تو رب کو راضی کر، ٹائم ہی لگانا ہے تو اپنی آخرت پہ ٹائم لگا، تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی کما لے. کیونکہ بڑے بڑے لینڈ لارڈ خالی ہاتھ ہی تو جاتے ہیں، سب کچھ چھوڑ کر اس بات کا ثبوت دے کے جاتا ہے کہ مال و دولت کام نہیں آتا، رشتے کام نہیں آتے. اللہ پہلے قدم پر چل کر آتا ہے، چلنے پر دوڑ کر آتا ہے. میں نے اور آپ نے ابھی تک وہ پہلا قدم ہی نہیں اٹھایا اللہ کی طرف، اسی وجہ سے تو ہم ذلیل ہو رہے ہیں، اسی وجہ سے تو گناہ ہمیں چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں. لذتیں اور بے حیائی کے چکروں میں ہم اپنے اللہ کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے. تو آپ خود ہی سوچیں، میری کتنی بڑی بدبختی ہے، بدقسمتی ہے کہ اللہ رب العزت نے چھوٹی سی ریکوائرمنٹ رکھی تھی، اور اس چھوٹی سی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے کے بعد بہت بڑے فیصلے کرنے کا وعدہ کیا تھا میرے لیے، آپ کے لیے. میں نے وہ چھوٹی سی ریکوائرمنٹ بھی پوری نہیں کی، جسٹ بیکاز آف مجھے گناہ کرنے تھے، جسٹ بیکاز آف مجھے کسی سے محبت تھی، سارا ٹائم اس کو دینا تھا، جسٹ بیکاز آف دنیا کمانا بہت ضروری سمجھ لیا تھا میں نے. میرے 1-2 ملین فالوورز تھے، مجھے ڈیلی بیسس پہ ان کو انٹرٹین کرنا تھا اپنے آپ کو ایک جوکر بنا کر، جسٹ بیکاز آف کہ مجھے گیم کھیلنے سے فرصت نہیں تھی، میں نے رینکس پش کرنے تھے. عجیب ہے یار،
میری آخرت میرے ہاتھوں سے بگڑ رہی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہو رہی، لیکن دنیا کو سیدھی کرنے کے چکروں میں ہو۔ حالانکہ یہ دنیا کبھی نہیں سیدھی ہو سکتی، اس میں ہر انسان کے 4-5 کام ہمیشہ ڈسٹرب رہیں گے، لیکن جو بندہ آخرت کی تیاری کرتا ہے نا، تو اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی سیدھی کر دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنے وقت کو ضائع نہ ہونے دیں، کوشش کریں وہ زندگی جس زندگی کے استعمال سے اللہ اور اس کی رضا حاصل ہوتی ہے اور جنت ملتی ہے، وہ زندگی یہ نہ ہو کہ کچھ گناہوں میں، کچھ لذتوں میں اور کچھ عیش و عشرت میں گزر جائے، اور آخرت میں ہم اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں تو ہمارے پاس بولنے کو کچھ الفاظ ہی نہ ہو۔ جب اللہ ہم سے پوچھے کہ زندگی دی تھی کہاں گزاری، تو ہم کچھ نہ کہہ سکے۔ اللہ ہی جب ایک نوجوان سے اللہ رب العزت صرف اس کی جوانی کا سوال کرے گا نا کہ میرے بندے تمہیں میں نے جوانی دی تھی، کیا کرتے رہے جوانیوں میں، نہ جانے اس جوان کے دل پر کیا گزرے گی جس نے اپنی جوانیوں کو صرف لڑکیوں کے پیچھے گزار دی، ضائع کر دی۔ نہ جانے وہ نوجوان اپنے اللہ سے کیسے ایکسپریس کرے گا کہ جس جوان کی پوری جوانی گزر گئی ہو، لیکن پوری جوانی میں اس نے اللہ کے لیے ٹائم تک نہ نکالا ہو، لوگوں کی باتوں کو یاد رکھا، دنیا کو یاد رکھا، لیکن اللہ سے بھاگتا رہا، لوگوں کو حاصل کرنے کے لیے نیند بھی گوا دی، پیسہ بھی لگا دیا، وقت بھی لگا دیا، لیکن پھر بھی لوگ ہاتھ نہیں آئے۔ اور وہ اللہ جو 2 الفاظ پہ راضی ہو جاتا ہے، جو کہتا ہے کہ صرف دل میں ارادہ کر لو، باقی تیرے دل کو تیار بھی میں کروں گا، تجھے اپنی طرف آنے کا راستہ بھی میں دکھاؤں گا، تم صرف نیت کر لو کہ اللہ میں تیرا ہونا چاہتا ہوں، اللہ میں تھک چکا ہوں، یہ دنیا اور دنیا کے لوگ اور دنیا کی لذتیں مجھے تجھ سے دور لے کر جا رہی ہیں، اللہ میں جانا نہیں چاہتا، اللہ صبح آنکھ کھولنے سے لے کر رات کو آنکھ بند کرنے تک دنیا مجھ سے کھیل رہی ہے، لوگوں کے ہاتھوں کا ایک کھلونا بنا ہوا ہوں، لوگ آتے ہیں تھوڑی سی دیر کے لیے کھیلتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ زندگی کس رخ پہ جا رہی ہے، میں اپنے لیے اچھے فیصلے نہیں کر پا رہا، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو کہاں ہے، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو کون ہے، میں نے تو آج تک آپ سے اپنی فیلنگز ہی نہیں شیئر کی، میں نے تو آج تک آپ کو پکارا تک نہیں، احساس تو کرو، مان تو لو کہ تم اللہ سے دور ہو سکتا ہے اس احساس کے بعد تمہاری آنکھ رونے پہ مجبور ہو جائے، تمہارے دل میں ایک درد پیدا ہو جائے کہ واقعی یار اللہ ضروری ہے، اس بات کا غم نہیں لگا کہ اللہ ناراض ہے یا راضی ہے، اگر فکر ہوتی تو اللہ کی رضا مجھے خوش کر دیتی، میرے دل سے، میری زندگی سے ہر درد، ہر دکھ، ہر پریشانی کو یہ خوشی مٹا دیتی، اگر مجھے ایسا لگتا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے تو میری خوشیوں کو آگ لگ جاتی، میرا سکون برباد ہو جاتا، میرے دل کو چین نہ آتا تب تک کہ جب تک میں اللہ کو راضی نہ کر لیتا۔ لیکن وہی بات، لوگوں کی فکروں نے، دنیا کے غموں اور پریشانیوں نے تو ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، لیکن اللہ سے جڑے جذبات مر چکے۔ ارے یہ جوانیاں اللہ کو دو، ارے یہ ٹائم اللہ کو دو، کچھ سیکھ لو، کچھ پڑھ لو، کچھ کر لو، اپنی قیمتی زندگی کو ان لوگوں کے لیے، ان خواہشوں کے لیے ضائع مت کرو۔ آ جاؤ اپنے اللہ کے پاس جس سے تمہاری بہت قدر ہے یار، تمہیں سب چھوڑ دیں گے، سب مار دیں گے، سب بھاگ جائیں گے، اللہ نہیں چھوڑے گا، کھڑا رہے گا تمہارے ساتھ۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈزنٹ میٹر کہ تم میری مانو نہیں مانو، میں پھر بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اسے دیکھتا ہوں۔ دیکھنا تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تم اچھے اعمال کرو، آخرت بناؤ، عبادتیں کرو، علم حاصل کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو۔ دوسری جانب اگر تو کوئی گناہ کرے گا تو اس گناہ کو تو مجھ سے چھپا نہیں سکتا، اگر کوئی بے حیائی کا کام کرے گا تو ٹھیک ہے دنیا سے تو چھپ جائے گا، لیکن مجھ سے تو نہیں چھپ سکتا کیونکہ میں اس کو دیکھتا ہوں۔ اب جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا، جسے اللہ سے حیا آئے گی، وہ ہمیشہ یہ سوچے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اسے نظر آ رہا ہے، تو وہ ہر برائی سے رب سے حیا کرتا ہوا پیچھے ہو جائے گا، یا اگر اس سے برائی ہو جائے، گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، تو وہ اسے مزید کنٹینیو نہیں کرے گا بلکہ اللہ سے معافی مانگے گا اور آگے کی زندگی کے لیے محتاط ہو جائے گا، اپنی اصلاح کر لے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، اس کے دھوکے میں مت آنا، اس دنیا کو ضرورت سمجھنا، اس دنیا سے دل نہ لگانا، لیکن تو نے دنیا سے دل لگایا تو دنیا نے تیرے دل کی یہ حالت کر دی۔ چھوٹی سی زندگی ہے یار، کل پرسوں ترسوں چلے جائیں گے اس دنیا سے، لیکن یقین کرو جب میں تمہیں سمجھا رہا ہوتا ہوں نا تو مجھے یہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ میرے سامنے کیمرہ ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے تم میرے سامنے کھڑے ہو اور میں تم سے بات کر رہا ہوں، اور جو میرے دل کے جذبات ہوتے ہیں وہ میں لا کے تمہارے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس لیے خواہش ہے کہ جب تک زندہ ہوں اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو ان راستوں سے روکوں کہ جن راستوں پر چل کر میں نے اپنا بہت سارا نقصان کیا۔ حالانکہ سوچ یہی تھی کہ اس سے بہت کچھ آتا ہے لیکن کچھ نہیں آتا، بہت بڑے لیول پہ جا کے نا دنیا کو لات مار کر واپس آ کر تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، فراڈ ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے، اور اتنے یقین سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا کی قسم اللہ سچ کہہ رہا ہے
سچ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ جھوٹ سے پاک ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ بادشاہ تخت پہ بیٹھ کر سیٹسفائیڈ نہیں ہے، غریب غربت میں سیٹسفائیڈ نہیں ہے، امیر امیری میں سیٹسفائیڈ نہیں ہے، بیمار بیماری سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، صحت مند صحت کی حالت میں سیٹسفائیڈ نہیں ہے، گنہگار گناہوں کو کرنے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہے، سوائے ایک شخص کے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ شخص مطمئن ہے، وہ شخص اطمینان میں ہے جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر کما رہا ہے تو حلال کما رہا ہے، اگر کر رہا ہے تو حلال کر رہا ہے، اگر جی رہا ہے تو حلال طریقے سے جی رہا ہے، اگر خواہش پوری کر رہا ہے، لذت لے رہا ہے تو حلال طریقوں سے لے رہا ہے۔ تو آؤ اللہ کی ٹیم میں، اللہ کی بندو، دروازے بند تو نہیں ہوئے۔ تم سے بڑے بڑے گنہگار اللہ رب العزت کے در پر آ کر خود کو ٹھیک کر کے پرسکون اور مزے کی زندگی جی رہے ہیں، اپنے دل کو مطمئن کر چکے ہیں۔ تم تو بہت چھوٹے لیول کے گنہگار ہو، تم سے کیا ہی گناہ ہوئے ہوں گے کہ جس طرح ایک چھوٹے کو چھوٹا زخم بھی گہرا درد دیتا ہے، اسی طرح تم بھی چھوٹے لیول کے گنہگار ہو، لیکن تمہیں یہ چھوٹے گناہ بھی، یہ گناہ تمہیں اچھا خاصا ڈیمیج کر رہے ہیں۔ تمہارے اندر وہ طاقت ہے کہ تم اپنے اس باغی دل کو اپنے اللہ سے جوڑ لی۔ واللہ اگر تم نے ایک مضبوط ارادہ کر لیا نا، تو یہ ساری دنیا ایک طرف اور تم ایک طرف، یہ ساری دنیا یہ چاہے گی کہ یہ اللہ سے نہ جوڑے، یہ اسی طرح اپنی زندگی ضائع کرتا رہے، یہ ایسے ہی دنیا کے فیم اور فینٹیسی میں غائب رہے، گم رہے، سویا رہے۔ لیکن تم نے اگر ٹھان لی نا کہ میں نے اللہ کے ساتھ جو ہے، میں نے اب اس دنیا کی پرواہ نہیں کرنی، اب میں نے اپنا سب کچھ اللہ پہ لگا دینا ہے، اب میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میرا دل اللہ سے نہ جڑ جائے، میں اللہ کے تمام حکموں کو پورا کرنے والا نہ بن جاؤں، اور اس سٹرگل میں مجھے مہینہ لگے، 2 مہینے لگے، 10 سال لگے، ساری زندگی لگے، میں نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو یہ ساری دنیا ناکام ہو جائے گی، جیت تمہاری ہوگی، کیونکہ تمہارے ارادے میں تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، جبکہ وہ دنیا جو تمہیں اللہ سے دور کر رہی ہے نا، اس دنیا کا مددگار اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسی زندگی گزار رہے ہو یار؟ اس زندگی کے ساتھ اگر تم مر گئے تو اتنے سیٹسفائیڈ ہو کہ اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا؟ کیا اتنے سیٹسفائیڈ ہو اپنی لائف سے کہ مرنے کے بعد تمہیں اس لائف کے بدلے جنت دے دی جائے گی، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی، میدان حشر کی گرمی سے بچ جاؤ گے، موت کی سختیوں سے بچ سکتے ہو؟ تمہارے اعمال اس قابل ہیں کہ تمہیں قبر کے عذاب سے بچا لیں؟ اگر تو ایسا پھر تو ویل اینڈ گڈ، کیپ اٹ اپ، جاری رکھو ان ایکٹیویٹیز کو۔ لیکن اگر تمہارا ضمیر تمہیں آواز دے کہ میرے بھائی تو غلطی پر ہے، تیری زندگی ضائع ہو رہی ہے اور ساتھ میں تو اپنی آخرت بھی ضائع کر رہے ہے، تو پھر سوائے اس کے کہ تم اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ، اپنی زندگی کو چینج کر دو اور اپنی غلطیوں سے سیکھ لو، اپنے گناہوں کو ریپیٹ نہ کرو، تمہارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ پھر چپ چاپ کر کے اپنے اللہ کے راستے پر چلنے لگ جانا۔ قیمتی زندگیوں کو ویسٹ کر رہے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو سروائیو کر رہے ہیں۔ آپ کی یہ سوچ آپ کو لے ڈوبے گی۔ بس صرف 5-10 سال ویٹ کر لو، یہ بچپنا ختم ہو جائے گا، یہ جوانی کا جوش ختم ہو جائے گا، اس کے بعد تمہیں خود ہی ریئلائز ہوگا کہ میں نے اپنا قیمتی وقت بہت چھوٹی چیزوں پر ضائع کر دیا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ دنیا کی جن کامیابیوں کو، جن زینتوں کو، جن اٹریکشنز کو آپ لوگ سامنے رکھ کر بہت موٹیویٹ ہو رہے ہو نا، بہت امپریس ہو رہے ہو اور نئے نئے طریقے ایجاد کر رہے ہو لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے، لبرل اور بے حیا معاشرہ لذتیں اویل کر سکتا ہے، دولتیں کلیم کر سکتا ہے، مشہور بھی ہو جائیں گے، لیکن ایک چیز جس کا نام سکون ہے نا، جو انسان کی زندگی کو سیٹسفائیڈ رکھتا ہے، بے حیائیوں کو کرتے کرتے اگر آپ ایڑی چوٹی کا بھی زور لگا لینا، سکون کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے کسی بھی انسان کو سکون نہیں ملنے والا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتے اگر سیٹسفیکشن چاہیے، اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کی وہ تمام چیزیں، دنیا کے وہ تمام رشتے تمہارے لیے سکون کا باعث بنے، تو وہ کرو جو میں نے کہا ہے۔ میری یاد کی طرف آؤ، مجھے ویلیوز دو، مجھے امپورٹنٹ سمجھو اپنے لیے، مجھ سے کٹ کر زندگی گزارو گے نا، تو پوری دنیا بھی اگر اللہ تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دینا اور تمہیں بے تاج بادشاہ بنا دے، ساری چیزیں اویل کر کے، ساری چیزیں کلیم کر کے، تم پھر بھی بے سکون رہو۔ اگر تم نے لاکھوں لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کیٹ پر چھری نہ چلائی تو تم ہرگز یہ ثابت نہیں کر سکو گے کہ تمہارے دل کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، تم عاشق رسول ہو۔ سال کے 365 دن تم مسجد نہیں آئے، سال کے 365 دن تم اپنی مرضیاں کرتے رہے، لیکن یہ ایک دن جو اللہ نے تم لوگوں کو دیا ہے اپنی محبت کو ثابت کرنے کا، اگر اس دن تم نے نعرے مار مار کے اپنا گلا نہ پھاڑا اور ناچتے ناچتے اگر تم نے اپنے اوپر وجد کی کیفیت نہ طاری کی، تو تم ہرگز بھی عاشق رسول نہیں ہو سکتے۔ خدا کا خوف کرو یار،
کیوں کھیل رہے ہو ان نوجوانوں کے جذبات سے؟ کیوں کھیل رہے ہو ان نوجوانوں کے ذہنوں سے؟ ان کو اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کیوں نہیں کرتے؟ ایک عام بندہ بھی دوسرے عام بندے پر فتوے لگا رہا ہے کہ تو منافق ہے، تو گستاخ رسول ہے. ایک ایسا انسان جو سال کے 365 دن اپنی 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہا ہے، اگر وہ ایک دن مسجد میں بیٹھ کر تمہارے ساتھ نعرے نہیں لگا رہا، یا سڑکوں پر نکل کر تمہارے ساتھ ناچ نہیں رہا، یا ایک بڑا سا جھنڈا ہاتھ میں پکڑ کر تمہارے ساتھ چل نہیں رہا، تو اس کی سال بھر کی ایفرٹ کو سائڈ پہ کر کے اس ایک دن کی وجہ سے اسے تم گستاخ رسول ڈکلیئر کر دو، نافرمان ڈکلیئر کر دو. دوسری جانب وہ شخص جس نے سال کے 365 دن ایک بھی نماز نہیں پڑھی، صرف جمعے کی نماز پڑھی، وہ بھی اپنی مرضی سے، نہ اس کا اخلاق ٹھیک ہے، نہ اس کا کردار ٹھیک ہے، نہ گھر والوں کے ساتھ اس کے معاملات اچھے ہیں، نہ وہ بیٹیوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، نہ وہ بہنوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، نہ وہ ماں باپ کی عزت کر رہا ہے، سارا دن بازاروں میں بیٹھ کر جھوٹ بول بول کر پیسے کما رہا ہے. ایسا شخص اگر مل کر تمہارے ساتھ نعرے لگائے، ناچے، تمہاری ہاں میں ہاں ملا دے، تو تمہاری نظر میں یہ بہت بڑا عاشق رسول ہے. اس کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخر لیول کی محبت ہے. واہ یار، سارا دن موبائل، سال کے 365 دن ماں باپ کی آوازیں اگنور، سال کے 365 دن اللہ رب العزت کے مؤذن کی آوازیں اگنور، مظلوموں پر ظلم، یہ چیزیں تمہیں عاشق رسول بنائیں گی؟ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا لاج رکھو، ان کے احکامات کی پرواہ کرو، ان کی باتیں مانو. انہوں نے اگر کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا تو نہ بولو، انہوں نے اگر کہا ہے کہ دھوکہ نہ دو تو نہ دو، انہوں نے کہا ہے اگر بے حیائی نہ کرو تو نہ کرو. میں نے جب سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر قدم رکھا تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں ان کے خلاف آواز اٹھاؤں گا. جتنے بھی لوگ ناچ رہے ہیں، جتنے بھی لوگ گا رہے ہیں، جتنے بھی لوگ اپنے فالورز کے اندر بے حیائی کے بیچ بو رہے ہیں، لیکن یار میں ہار گیا. جتنے بھی فیمس لوگ ہیں جن کا نام ہے، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز یار ان نوجوانوں پر رحم کر لو. انہیں اپنے مطلب کے لیے، اپنے مفاد کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے استعمال مت کرے. ان کا کیریئر داؤ پہ لگا ہوا ہے، ان کی آخرت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، ان کا فیوچر داؤ پہ لگا ہوا ہے. سارا دن یہ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں. یار آپ لوگوں نے تو گھر بھی بنا لیے، گاڑیاں بھی لے لی، جو بھی آپ نے کیا، چلے اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا میں سٹیبل کر دیا. لیکن یار جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں نا، اور جن لوگوں کو تم انٹرٹین کر رہے ہو، وہ انٹرٹینمنٹ کے چکروں میں اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں. یار پلیز ان کو ایجوکیٹ کرو. یہ ہماری نہیں سنتے، یہ تم لوگوں کی سن لیں گے. یار جب کوئی آئیڈیل اپنے فالورز کو، اپنے فین کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھائے گا تو وہ بہتر طریقے سے سمجھ جائے گا. لاکھوں لوگ مل کر ایک آئیڈیل کو سڑکوں سے اٹھا کر کامیابیوں کی چوٹیوں پہ بٹھاتے ہیں، اور پھر وہی آئیڈیل اپنے لاکھوں فینس کو، اپنے لاکھوں دیکھنے والوں کو، اپنے لاکھوں فالورز کو نفس اور شیطان کے حوالے کر دیتا ہے. لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، لوگوں کے پاس عزت نہیں ہے، ہر بندہ تنہائی کے حوالے ہوا ہے. اب ان بیچاروں اور لاچاروں کے پاس ان کا قیمتی خزانہ وہ وقت ہی ہے جو وہ تمہیں دے رہے ہیں لا کر. بدلے میں تم لوگ ان کا وقت بھی کھا رہے ہو، اپنے لیے ان کو استعمال کر رہے ہو، اپنا ناچ گانا ان کو دکھا رہے ہو، اپنی گاڑیاں ان کو دکھا رہے ہو. میں کیسے سمجھاؤں وہ چیز تمہیں جو میرے اندر چل رہی ہے؟ ایک بندے نے لاکھوں لوگوں کو پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے. میں اس ایک بندے کی منت کرتا ہوں. ہاں میں تجھے دعا دیتا ہوں کہ تجھے غم لگے، ایسا غم جو تیری لذتوں کو ختم کر دے. آج اس دنیا نے ہم سب کو عجیب چیزوں میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا دیا، اور ان الجھنوں کی وجہ سے ایک جوان اپنی جوانی، ایک انسان اپنی زندگی ضائع کرتے چلے جا رہا ہے. تم لوگ بہت شوقین ہو نا گناہوں کے، بڑا مزہ آتا ہے نا گمراہی میں. مزہ آتا ہوگا نا لڑکیوں کے پیچھے بھاگ کر، لڑکوں سے لمبی لمبی باتیں کر کے، سچ اور جھوٹ بھول کر، زندگیاں ضائع کر کے، چھپ چھپ کے گناہ کر کے. گناہوں سے ملنے والا ڈوپامن ہمیں کچھ دیر کے لیے ریلیکس جو کر دیتا، تھوڑا سا ہم کمفرٹ زون میں چلے جاتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے یہ گناہ، یہ نافرمانیاں، یہ اللہ سے بغاوت
آپ کو مفت میں مل جاتی ہے، بدلے میں آپ کچھ قربان نہیں کرتے. یہ شیطان آپ کو فری میں اتنے مزے کروا رہا ہے، یہ نفس آپ کو فری میں اتنا پاگل بنا رہا ہے. آپ کو سب کچھ آتا ہوا نظر آ رہا ہے نا. جو چیز آپ سے جا رہی ہے، کبھی اس کے بارے میں سوچے کہ وہ کتنی قیمتی ہے؟ اللہ کا تعلق جس کو حاصل کرنے کے لیے صحابہ نے اپنی جانیں قربان کر دی تھی، اولادوں کو بھری جوانی میں میدانوں میں اتار دیا تھا کہ جاؤ، زندگی میٹر نہیں کرتی، دولت شہرت مال دولت سب یہی رہ جانا، اللہ کا تعلق کماؤ. مطلب لوگ اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ لینا چاہ رہے تھے ایک دور میں، اور آج ہم اللہ کے تعلق کو قربان کر کے سب کچھ لینا چاہ رہے.